رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء وباء والقحط والمرض والجہل، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا، صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، والسدرۃ المنتہی ومقامہ قاب قوسین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات پڑھی بر محمد۔ معزز سامعین کرام، مختصر سی یہ تقریر صاحبان علم تشریف فرما ہیں سورہ بنی اسرائیل کی یہ 2 آیتیں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا قل، تاکید حکم ہے کہو، حبیب کہو، قل کہو، اے اللہ مجھے سچائیوں کے ساتھ داخل کر اور سچائیوں کے ساتھ پلٹا، اور اپنے حال سے مجھے، اپنی طرف سے مجھے ایک سلطان عطا فرما دے جو میری نصرت کرے، جو میری مدد کرے۔ قل جاء الحق، اور حق آئے گا، باطل مٹے گا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ معزز سامعین کرام، حق اور باطل روز ازل سے ایک دوسرے کے سامنے رہے۔ جب باطل نے اپنا پرچم بلند کرنا چاہا تو حق سامنے آیا، اور باطل کو اپنے پرچم کو جھکانا پڑا، اس لیے کہ ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ پہلے صاحب شریعت نبی ہیں جناب نوح، اتنا ظلم ہوا، اتنے ستم ہوئے، گلیوں اور کوچوں میں نوحہ پڑتے رہے، لیکن خدا کی قسم گریا کی فتح ہوئی ہے اور تبسم کی ہار ہوئی ہے۔ کفر و شرک نے
سب سے پہلے اگر سر اٹھایا ہے تو جناب نوح کے وقت. اس سے پہلے مفسرین کہتے ہیں کہ کفر و شرک کا وجود نہیں ملتا. دیکھیے یہ بڑی بحث ہے کہ آخر شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، شرع لکم میں نے جو تمہارے دین میں شریعت رکھی ہے ما وصی بہ نوحا، یہ وہی شریعت ہے جس کی وصیت میں نے نوح کو دی. اب آپ غور کریں، صاحبان علم تشریف فرما ہے، شریعت کی بات آئی تو اللہ نے آدم کا نام نہیں لیا، نوح کا نام لیا. شریعت کا آغاز نوح سے ہو رہا ہے، شریعت کا آغاز نوح سے ہو رہا ہے. احکامات آئے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن مکمل شریعت کی شکل میں کیا، خدا کی قسم آپ دیکھیں نوح پہلے صاحب شریعت ہیں، شریعت پہلے صاحب. اچھا آپ ذرا غور کریں کہ میں نے کیا جملہ کہا تھا کہ مفسرین نے لکھا کہ چونکہ کفر و شرک نے سر اس سے پہلے بلند نہیں کیا تھا، کفر نے اپنا پرچم بلند کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جناب نوح کے وقت میں کفر و شرک نے اپنے پرچم کو بلند کیا تو فوراً شریعت نافذ ہو گئی. میں کیا کہہ رہا ہوں، شریعت فوراً نافذ ہو گئی. دیکھیے آدم صاحب شریعت نبی نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدم صاحب شریعت نبی ہو، اس لیے کہ پہلا نبی ہے، تو جیسے ہی پہلا نبی آیا تو شریعت اللہ بھیج دیتا. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، تو صاحب شریعت نبی آدم نہیں ہے، جناب نوح ہے. کیوں بھائی؟ پوری توجہ چاہتا ہوں. بھائی دیکھیے انسان کے زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک بلوغ سے پہلے، ایک بلوغ کے بعد. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ دیکھیے بچہ بالغ نہیں ہے، 15 سال کا نہیں ہوا تو نماز واجب نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، روزہ واجب نہیں ہے. بھائی پوری توجہ، حج واجب نہیں ہے. لیکن جیسے ہی بچہ 15 سال کا ہو گیا، بلوغ کے منزل میں آیا، تو اب نماز واجب، روزہ واجب. بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں، روزہ واجب. بھائی پہلے کیوں نہیں واجب تھا؟ کیوں نہیں واجب تھا؟ تو آپ یہی کہیں گے چونکہ اس کا بچپنا تھا. اب کیوں واجب ہو گئے احکامات؟ تو آپ کہیں گے چونکہ بلوغ کے منزل میں آ چکا ہے. شاید ایسا ہی تھا، آدم کے وقت میں ابدیت اپنے بچپنے میں تھی، نوح کے وقت میں ابدیت اپنے بلوغ کے منزل میں آ چکی تھی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نوح پہلے صاحب شریعت، کفر و شرک نے سر بلند کیا، پرچم بلند کیا، بس شریعت نے آ کے بتا دیا کہ یہ حق نہیں ہے، حق یہ ہے. اب دیکھیے پرچم کی جو تاریخ ہے وہ بہت طویل ہے، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں اگر آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی پرچم ہوتا ہے، کوئی جماعت ہوتی ہے. جب جماعت ہوگی تو اس کا کوئی نشان ہوگا، جو نشان ہوگا وہی پرچم ہوگا. معزز سامعین کرام، چونکہ مصرا ہمارے برادر بزرگ پروفیسر اہم محقق اور شاعر پروفیسر عین الحسن صاحب کا ہے، اور واقعاً بہت ہی وسیع گفتگو اس مصرے پہ ہو سکتی ہے. چونکہ اگر جس پہلو سے چاہیے تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں. تم پرچم اسلام کو اونچا ہی کرو گے، تو اسلام تو روز ازل سے ہے نا، کیا خدا کی قسم. تو جب روز ازل سے اسلام ہے تو پرچم بھی ہے. تو جب اللہ نے اسلام کی حفاظت کے لیے ہادی بھیجے تو ان ہادی نے پرچم کو بلند کیا. میں کیا خدا کی قسم آپ دیکھیں. تو نوح پہلے صاحب شریعت نبی ہے نا، تو شریعت کا بھائی پورے توجہ، شریعت کا پرچم بلند ہوا نا. شریعت کا پرچم وہی تھا جو اسلام کا تھا. اچھا شریعت تو ایک دم سے آ نہیں گئی، احکامات تو دھیرے دھیرے آئے ہیں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، احکامات تو دھیرے دھیرے آئے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتابی شکل میں شریعت آ گئی، احکامات دھیرے دھیرے آئے. اچھا آیتیں بھی دھیرے دھیرے آئیں، دونوں جب ملے کیا خدا کی قسم تو شریعت بن گئی. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. معزز سامعین کرام، بھائی آپ یاد رکھیں پہلا حکم کیا. اب آپ دیکھیے پہلا حکم کیا آیا. بھائی آخری شریعت محمد کی ہے نا. بھائی صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. آخری شریعت حضور کی ہے. پہلے صاحب شریعت نبی نوح، اس کے بعد جناب ابراہیم، پھر جناب موسیٰ، پھر جناب عیسیٰ. آخری شریعت حضور کی. اچھا اب آپ ذرا تاریخ انبیاء دیکھیں.
35,000 سال کے بعد جناب ابراہیم کی شریعت ہے، 35,000، لیکن اللہ نبی بھیجتا رہا، شریعت نوح پہ عمل ہوتا رہا۔ میں کہوں گا اے پروردگار، بھائی کیا خدا کی قسم، پروردگار آخر یہ نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ امت شریعت نوح کے اوپر عمل کرتی رہتی، یہ انبیاء کی ضرورت کیا تھی؟ کیا خدا، انبیاء کی ضرورت، بھائی ضرورت کیا تھی بھیجنے کی؟ اللہ نے کہا میں شریعت کو امت کے بھروسے کے اوپر نہیں چھوڑتا، امت کے بھروسے پر میں شریعت کو نہیں چھوڑتا، اسی لیے میں ہادی میں بھیجتا رہا۔ پتہ یہ چلا کہ امت کے بھروسے پر کبھی شریعت کو اللہ نہیں چھوڑتا۔ اب آخری شریعت ہے حضور کی، اسے جانا ہے قیامت تک، تو کیا یہ مسلمانوں کے بھروسے پر شریعت ہے یا کوئی ہادی پردہ غیب میں ہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شریعت کا پہلا حکم کیا؟ اچھا دیکھیں آخری شریعت آ گئی نا، صاحبان علم تشریف فرما ہے، مجمع واقعاً یہاں جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اہم اسکالرز، ہر مکتبہ فکر کے بڑے اسکالرز یہاں موجود ہوتے ہیں، اور صاحبان علم کے درمیان گفتگو کرنے میں لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آجائیے جناب شکیل صاحب، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ذرا مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب آپ دیکھیں شریعت تو آہستہ آہستہ احکامات آئے نا، دھیرے دھیرے احکامات آئے ہیں، دھیرے پوری شریعت تو مکمل آئی نہیں۔ تو پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ ایک، توحید کا حکم ہے نا، پہلا حکم اللہ ایک۔ اچھا میں معزز سامعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ ایک۔ بھائی اسی کے اوپر تو جنگ تھی، کفار نے اپنے پرچم بلند رکھے تھے 365۔ اللہ کے حبیب نے کہا بس پرچم اگر یہ ہے تو توحید کا ایک ہی ہے۔ بھائی جنگ تو یہی سے شروع ہوئی، بحث تو یہی سے شروع ہوئی، لڑائی تو کسی بات پہ تھی نہیں، بحث اسی بات پر تھی کہ خدا ہے تو ایک ہے۔ انہوں نے کہا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آواز آئی کہ حبیب انداز بدل دو تھوڑا، ان سے پوچھو کہ اللہ ہے یا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، وہ ضد کر رہے تھے ایک کی، آواز آئی کہ انداز بدلو، ان سے پوچھو کہ خدا ہے یا نہیں۔ اب رسول اسلام نے بلایا اور بلانے کے بعد مجمع سے پوچھا یہ بتاؤ کہ خدا ہے یا نہیں، تو پورے مجمع نے کہا محمد کیسی بات کر رہے ہو، خدا تو ہے۔ بھائی دیکھیں خدا کو تو وہ مانتے تھے لیکن ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خدا تو ہے، بے شک خدا ہے۔ تو کہا کہ خدا ہے، کہا بے شک خدا ہے۔ تو رسول اسلام جانتے تھے کہ ان کا حافظہ کتنا مضبوط ہے، کہا کہ آج جا سکتے ہو لیکن کل پھر آنا۔ اچھا رسول نے اس لیے بھیجا، آ جائیے منظر صاحب ادھر آ جائیے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ذرا مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اب دیکھیں توحید کا پرچم کیسے بلند ہو رہا ہے۔ اب ادھر رسول اسلام نے کہا جا سکتے ہیں۔ اب یہ جو مجمع گیا تو وہ بزرگ جو 365 خداؤں کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کیا ہوتا، محمد کو تو ویسی ہی بات کرنی تھی، آخر کب تک محمد ایک کی بات کرتے ہیں؟ لگتا ہے کہ عبداللہ کا لال اب اپنی والی گفتگو کرنے لگا ہے۔ تو کہا مطلب کیا ہوا؟ کہا مطلب یہ ہے کہ اب ہم سے یہ سوال کیا کہ خدا ہے یا نہیں، تو ہم نے جواب دیا کہ بے شک خدا ہے، تو اب آپ بھی چل سکتے ہیں۔ ہائے ہائے، محمد تو چاہتے ہی تھے کہ ذرا گھر سے وہ بھی تو آئیں، وہ بھی تو آئے۔ اب وہ جو مجمع آیا تو رسول اسلام نے ان سے پوچھا کہ کل میں نے جو گفتگو کی تھی وہ کیا کی تھی؟ تو کہا کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ خدا ہے یا نہیں، تو ہم نے کہا خدا ہے۔ تو کہا یہ بتاؤ کہ خدا عزت والا ہے؟ تو پورے مجمع نے کہا اے عبداللہ کے لال کیسے بات کر رہے ہو، ارے وہ خدا ہے تو عزت والا ہے۔
کہا اچھا خدا عزت والا ہے. اب پورا مجمع یہ کہہ رہا ہے کہ خدا عزت والا ہے. اب آپ دیکھیں عبداللہ کے لال نے جو جملہ کہا, کیا خدا کی قسم توحید کے پرچم کو محمد بلند کر رہے ہیں. کہا کہ میری تقریر کیا تھی پہلے دن کی, کہا یہ تھی کہ خدا ہے یا نہیں. کہا ابھی میں نے کیا کہا, کہا خدا عزت والا ہے یا نہیں. تو ہم نے کہا بے شک ہے. تو کہا اب یہ بتاؤ کہ خدا کی عزت باپ کے برابر ہے. بھائی خدا کی عزت باپ کے برابر. پورے مجمع نے کہا ارے محمد کیسی بات کر رہے ہو, بے شک خدا کی عزت باپ کے برابر ہے, بے شک خدا کی عزت باپ کے برابر ہے. جب محمد نے 2-3 مرتبہ پورے مجمع سے کہلوا لیا کہ خدا ہے, عزت والا ہے, خدا کی عزت باپ کے برابر ہے, اب محمد نے سوال کیا یہ بتاؤ باپ ایک ہے یا 2؟ باپ ایک ہے. اب آپ بتائیے کس میں اتنی ہمت, کون کہہ سکتا ہے؟ پورے مجمع نے کہا میں جانتا تھا کہ محمد باپ تک تو آ ہی جائیں گے. ہائے ہائے, دیکھیے آخر اگر آپ بخاری کی پہلی جلد اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پورا واقعہ ملے گا کہ ایک شخص کو دوسرے کی ولدیت سے منسوب کرتے تھے تو وہ بڑا شرمندہ ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ آخر میں کس سے پوچھوں کہ میرا باپ کون ہے. تو کہا محمد تو پوچھتے ہیں نا کہ جو پوچھنا ہے, جو سوال کرنا ہے کرو, جو بھائی پوری توجہ, تو تم بھی پوچھ لو. تو اس نے کہا اچھا میں پوچھوں گا تو کیا آپ لوگ بھی؟ تو انہوں نے کہا پہلے تم تو پوچھو. تو ان لوگوں نے سوچا کہ شاید اگر یہ پوچھے تو ایک مذاق کہے ہوں گے. مسجد نبوی میں نماز کے بعد اس نے سوال کیا, رسول منبر پہ, یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ اب آپ دیکھیے باپ کون. تو رسول اسلام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. جب 2-3 مرتبہ پوچھ چکا تو رسول نے سوچا کہ اسے بتا دینا چاہیے. تو کہا تمہارا باپ وہ ہے. وہ بیٹھ گیا, شرمندہ تو ہوا, لیکن اب اس نے اپنے پہلو میں جناب سے کہا کہ ذرا آپ اٹھیے, اب آپ پوچھیے. اب دیکھیے بخاری کی پہلی جلد میں پورا واقعہ ہے. اب آپ پوچھیے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ. رسول نے بتایا, وہ شرمندہ ہوا, بیٹھ گیا. اب یہ جو سلسلہ چلا تو اب یہاں تک پہنچا. تو اب لوگوں نے کہا اب آپ پوچھیے. تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اب کسی بھی سوال کا جواب مت دیجیے. تب رسول کو جلال آیا اور رسول اسلام نے فرمایا سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. یہ یاد رکھیے گا محمد کا پہلا سلونی ہے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی بھی نبی نے سلونی نہیں کہا. ہمیں کیا کہہ رہا ہوں. اور یاد رکھیے گا علی کا جو سلونی ہے وہ اسی سلونی کا تسلسل ہے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اسی تو معزز صاحب کرام, قرآن کہتا ہے کہ جس طرح تم یہ تصور نہیں کر سکتے ہو کہ باپ 2, اسی طرح تم یہ بھی تصور مت کرنا کہ خدا 2 ہے. تو توحید کا پرچم جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے. کیا خدا کی قسم. اب اچھا دیکھیے کیا ہوا کیا, یہ سب جو گئے تو انہوں نے کہا کہ محمد تو یہاں تک پہنچ گئے. تو آواز آئی, اب دشمنی پر اترے. آواز آئی وانذر عشیرتک الاقربین, اے میرے حبیب اب قرابت داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ. یہ قرابت دار جو ہیں پہلے انہیں ڈراؤ. یہ جو تبلیغ تم باہر کر رہے ہو نا, یہ ضروری ہے کہ پہلے اپنوں کے درمیان کرو. یہ سوچنا چاہیے ہمارے مولویوں کو بھی کہ جو تبلیغ پبلک میں کرتے ہیں اور کمیاں گھر میں ہوتی ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین, اے حبیب پہلے اپنے قرابت داروں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤ, خدا کے عذاب سے ڈراؤ. اچھا جیسے ہی آئے ویسے ہی علی کو بھیجا, کہا بلا لو. تو جتنے یہ اپنے تھے, اپنے اقرب, اب یہ اور بات ہے کہ عین سے تھے, یہ تو ان کا عمل ہی بتائے گا. تاریخ میں ذرا دیکھ لیجئے 35-40 آدمی کا مجمع. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا, قل رب ادخلنی مدخل صدق, اسی آیت کی تلاوت کی تھی نا. بھائی رسول نے سلطان مانگا, مدد کے لیے مانگا, اے میرے مالک سلطان عطا فرما جو میری نصرت کرے. اب آپ دیکھیے ادھر دعوت ذوالعشیرہ 35-40 آدمی کا مجمع, کھانا کھا چکے ہیں.
اب ظاہر سی بات ہے رسول اسلام نے جب کہا کہ میں ایک ایسا مشن لے کر آیا ہوں، میں ایک ایسا پرچم بلند کرنے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پرچم کے نیچے آ گئے، کیا خدا کی قسم، تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اس میں اگر تم نے میری مدد کی تو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی، اور جس نے مدد کی وہی میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، وہی میرا بھائی ہوگا. اب آپ دیکھیے عتبہ نے عتیبہ کی طرف دیکھا، عتیبہ نے شیبہ کی طرف دیکھا. اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور دیکھنے کے بعد کہا کہ محمد کیسی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سب چلے گئے. اچھا دو دن تک یہ ہوا. تو تیسرے دن تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ کونے سے 11 سال کا ایک بچہ گھٹنے کو ٹیک کے کھڑا ہوتا تھا، لیکن محمد کا اشارہ ہوتا تھا وہ بیٹھ جاتا تھا. کیا اطاعت کی منزل میں علی تھے. مگر تیسرے دن جب رسول نے پھر کہا تو گھٹنے کو ٹیک کر ایک 11 سال کا بچہ، تاریخ نے لکھا کہ اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہا میں آپ کی نصرت کروں گا اے اللہ کے رسول. اب آپ دیکھیے خدا کی قسم، ابھی اعلان کیا، اب آپ دیکھیے ابھی آغاز کے منزل میں ہے. کیا تحریک اسلام آغاز، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، یہ رسول ہے کہ نہیں. اور علی کہہ رہے میں آپ کی نصرت کروں گا اے اللہ کے رسول. محمد نہیں کہا. محمد، اگر محمد کہتے تو یہ وعدہ محمد کی زندگی تک تھا، لیکن رسول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کی رسالت رہے گی اس وقت تک میری نصرت رہے گی. اچھا دیکھیے جی، ہسٹری نے لکھا کہ ایڈورڈ گبن نے بھی بہت تفصیل سے لکھا اس واقعے کو کہ وہ 35-40 آدمی کا مجمع جو محمد کی طرف دیکھ رہا تھا وہ علی کی طرف دیکھنے لگا. تو رسول اسلام مسکرانے لگے. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یا علی میں یہی چاہتا ہوں کہ جب زمانے کی نگاہیں میرے چہرے سے ہٹیں تو تمہارے چہرے پر رکیں. دیکھیے وعدہ کیا نا، نصرت کا وعدہ کیا نا. اب آپ دیکھیے دعا، اللہ کی بارگاہ میں 2 دعائیں سب سے اہم ہیں. ذرا آپ دیکھیے 2 دعائیں، ایک اللہ کے رسول نے کی درخواست دی اور ایک علی نے درخواست دی. 2 درخواست بہت اہم ہے. کچھ نہیں اپنے زندگی میں اللہ کے رسول نے مانگا، کچھ نہیں مانگا. مانگتے کیا؟ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہو وہ کیا مانگے گا اللہ سے. علی نے اپنے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مگر مانگا تو ایک، کیا خدا کی درخواست ایک کے لیے دی. ایک ہی درخواست ہے علی کی بارگاہ الہی میں اور محمد کی بارگاہ الہی میں، ایک ہی درخواست ہے. اب آپ دیکھیے نصرت کا وعدہ، درخواست کیا دی تھی؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے مالک مجھے سچائیوں کے ساتھ داخل کر، سچائیوں کے ساتھ نکال، اور اپنے حال سے مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان عطا فرما جو میری نصرت کرے. کیا خدا کی قسم سورہ بنی اسرائیل میں کیا اللہ نے سے گفتگو کی ہے، کیا درخواست دی ہے محمد نے. اب آپ دیکھیے نصرت کا وعدہ ہو گیا نا. ادھر لوگوں نے سوچا کہ 11 سال کے بچے نے نصرت کا وعدہ کیا ہے، یہ کیا کرے گا نصرت. اس کو تو تفصیل سے لکھا ہے رائٹرز نے، لیکن جب یہ تبلیغ کے لیے نکلے ہیں تو انداز یہ ہے کہ انداز وہی تھا جو محمد کے ساتھ ہوتا تھا. ادھر سے پتھر آئے تو ادھر سے علی نے کھجور کی گٹھلیاں پھینکی، ہاتھ ٹوٹے، پیر ٹوٹے. لیکن حیرت میں پورے عرب کے لوگ اس بات کے اوپر ہوئے کہ آخر اس بچے کے بازوؤں میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ وہ کھجور کی گٹھلی سے مارے اور سر ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے. یہ بات تو اس دور کا ملا یہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ ابابیل کے واقعے کو تو کم سے کم تم جانتے ہو نا. ہائے ہائے ہائے، جب ابرہہ کا قافلہ چلا ہے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے تو مسور کے برابر کی کنکریاں پھینکی ہیں ابابیل نے. ہاتھی، مولانا فرمانے علی لکھتے ہیں کہ ہاتھی بھوسا بھوسا ہو گیا. وہ یاد تو وہ مولوی کہتا ہے وہ تو بیت اللہ کی حفاظت کی بات تھی. ارے اگر وہ بیت اللہ کی حفاظت تھی تو یہ بھی رسول اللہ کی حفاظت تھی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. نصرت کا وعدہ، درخواست دی تھی، نصرت کا وعدہ کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، ایسا بلند کیا خدا کی قسم.
کہ قیامت تک یہ پرچم بلند رہے گا. پہلی جنگ ہے جنگ بدر. کفار کے بھی پرچم نظر آ رہے ہیں. ادھر خدا کی قسم آپ دیکھیے 313 مسلمان. 313 پہلی جنگ ہے, پہلی جنگ, یہ پہلی جنگ ہے. اچھا دیکھیے صاحبان علم تشریف فرما ہے, یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا جو یہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اسلام کے پرچم کو محمد نے تلوار کے زور پر بلند کیا, تو کیا بھائی تو تلوار چلی, قتل کیے گئے اور مسلمان بنائے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے. ادھر آ جائیے, قریب آ جائیے. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ذرا مل جل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں. آپ غور کریں, 313 مسلمان ہیں نا محمد کے ساتھ, پہلی جنگ ہے, اور دشمنان اسلام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محمد نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی پہلی جنگ بدر پہلی جنگ ہے نا, اس سے پہلے تو تلوار اٹھی نہیں, اس سے پہلے تو جنگ ہوئی نہیں. تو یہ جو 313 مسلمان ہیں, 313 جو مسلمان ہیں, یہ کس تلوار کے زور پہ مسلمان ہوئے؟ بھائی اگر دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر محمد نے پھیلایا اور اسلام کا پرچم بلند کیا, تو یہ 313 مسلمان, ابھی پہلی جنگ ہو رہی ہے, دنیا جان لے یہ تلوار کے زور پہ مسلمان نہیں ہوئے, یہ لوہے کی تلوار نہیں تھی جو مسلمان بنا رہی تھی, بلکہ محمد کے کردار کی تلوار تھی جو انہیں مسلمان بنا رہی تھی. اسلام کا تعلق کبھی تلوار سے نہیں رہا, اور یاد رکھیے گا کبھی اسلام کی طرف سے پہلے تلوار نہیں اٹھی, کبھی نہیں. پہلی جنگ بدر, 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں, 5000. 70 کافر واصل جہنم ہوئے. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیے. اچھا دیکھیے, جب ہسٹری آپ پڑھیے تو لطف آئے گا کہ اس میں خود مسلمانوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم پیچھے سے مارنے کے لیے جاتے تھے, پیچھے سے, اب آپ دیکھیے کیا بہادری ہے, جب ہم دشمن کو پیچھے سے مارنے کے لیے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک دم سے سر جسم پہ نہیں رہا, تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ فرشتوں نے قتل کیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ بدر کے میدان میں, چونکہ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے پوری تفصیل سے یہ بات ہے, تو 5000 جو فرشتے, تو کچھ ہرے امامے میں تھے, کچھ سفید امامے میں تھے, کچھ سیاہ. انہوں نے کہا کہ تو جب اب یہ جو 70 جو لاشیں گنی گئیں تو اس میں یہ ہوا کہ کس نے مارے, تو اس نتیجے پہ بات پہنچی کہ 36 علی نے قتل کیے اور باقی مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کے. اب دیکھیے وہاں بات تو یہ طے ہو گئی, لیکن دشمنوں نے علی سے یہ رہا نہیں گیا کہ آخر علی پھر بلند ہو گئے. کیا خدا کی قسم دیکھے, 36 علی نے مار دیے, 36 علی نے قتل کیے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں, بھائی پوری توجہ چاہتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں بھائی, مولائی مجمع ہے, عجیب جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, علی نے قتل نہیں کیے, علی نے قتل نہیں کیے. دراصل بات یہ ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے علی کی شکل میں آ کر قتل کر رہے تھے. علی کی شکل میں قتل کر رہے تھے آ کے. میں کہوں گا بھائی کہنا کیا چاہتے تھے اور کیا کہہ گئے. علی کی شکل میں تو کم سے کم اتنا تو مان لو کہ پوری دنیا انسانیت میں اگر فرشتوں کو کسی کی شکل پسند آئی تو وہ علی کی شکل. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. خدا کی قسم پہلی جنگ ہے, پرچم بلند اسلام کا ہو چکا ہے, اور کردار محمد کی بدولت, تلوار کی بدولت نہیں, کردار محمد, کردار آل محمد کی بدولت لوگ اسلام کے قریب آ رہے ہیں. یہی جاننا چاہیے.
معزز سامعین کرام، اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ہم کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو آل محمد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تمہارا عمل گواہی دے. کیا خدا کی قسم، تمہارا عمل گواہی دے. ایک تبلیغ دین کے لیے ایک شخص جب چلا تو اس نے امام سے پوچھا کہ مولا میں جا رہا ہوں تبلیغ دین کے لیے، تو آپ کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے جو بہت کام کا ہو. تو امام نے فرمایا اچھا تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ہاں مولا. کہا بس نسخہ اتنا یاد رکھنا کہ تم جا رہے ہو تو کوشش یہ کرنا کہ تمہیں اپنی زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے. کیا خدا کی قسم، تمہارے عمل گواہی دیں. عمل. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم اب عمل کی بات نہیں کرتی ہے، کردار کی بات نہیں کرتی ہے. رشتوں کی بنیاد اسلام کہتا ہے کردار کی بنیاد پہ رکھو، دولت کی بنیاد پہ مت رکھو، عمل کی بنیاد پہ رکھو. اور ہم نے رشتے اب جو بنائے ہیں وہ دولت کی بنیاد پہ بنائے ہیں، بدعملی کی بنیاد پہ بنائے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اسلام کا رشتہ عمل سے ہے، کردار سے ہے. خدا کی قسم آپ دیکھیں، کردار سے ہے، عمل سے ہے. عمل سے پہچان ہوتی ہے آل محمد کے چاہنے والوں کی. اسلام کردار کے زور پہ پھیلا. اسلام کا تعلق تلوار سے کبھی نہیں رہا. بدر کے میدان میں خدا کی قسم آپ دیکھیں. اچھا اب آپ دیکھیں خندق سے بڑی عظیم جنگ تو ہے نہیں نا ہسٹری میں. کتنی عظیم جنگ ہے. عامر ابن عبدود آیا ہے نا، تو کیا حضرت علی گئے تو فوراً اس کی کیا گردن اڑا دی؟ نہیں نا. گئے تو جانے کے بعد وہ چیخ رہا تھا. اچھا رسول اسلام نے بھی فرمایا تشریف لے جائیے. تو جانے کے بجائے جو جدید ترین مسلمان تھے ان لوگوں نے کہا کہ بہت بہادر ہے. اب ہسٹری میں یہ کہ بہت بہادر ہے. تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ آپ تو کبھی جنگ میں گئے نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ ایک سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، تو اس نے ایک اونٹنی کے بچے کو سپر بنائی اور ایک ڈاکو سے تلوار لی اور تنے تنہا اس نے بھگا دیا. اب آپ دیکھیے ہسٹری نے تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ بات کہی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ چشمدید گواہ ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ یہ ادھر تھے. بھائی صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو اسلام کا تعلق ہمیشہ آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کے میدان میں بھی زندگی کی بات کی ہے، موت کی بات نہیں کی ہے. اسلام کے پرچم تلے اسی لیے دنیا آ رہی ہے. مولا کائنات نے جانے کے بعد یہ جملہ کہا کہ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی. تو اس نے کہا یا علی دل نہیں مانتا. تو کہا اچھا دل نہیں مانتا. دیکھیے لیکن یہ ایک عجیب بات ہے، غور اگر کریں صاحبان علم، دل نہیں مانتا یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یا علی کافر رہنا اچھا ہے، منافق بن کے رہنا اچھا نہیں. مولا نے فرمایا کہ اچھا تم دنیا اور آخرت دونوں نہیں چاہتے تو میں علی تمہیں دنیا دے رہا ہوں، چلے جاؤ. تو اس نے کہا جا نہیں سکتا، اس لیے کہ بہادر ہوں. دیکھیے جا نہیں سکتا، بہادر ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جنگ کے جو نظام آپ دیکھیں گے جب عرب کے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں بھی آ جاتی تھیں. تو اب جو بھاگتا تھا میدان چھوڑ کر تو عرب کی عورتیں اسے پکڑ کے اور اس کا مذاق بناتی تھیں. تو بڑی شرمندگی ہوتی تھی. تو جو غیرت دار ہوتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ اس شرمندگی سے بہتر ہے کہ مر جائیں. اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ کیسے تھے جو بار بار آ رہے تھے. بھائی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ذرا مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اب آپ دیکھیے اسلام کا پرچم کیسے بلند ہو رہا ہے. کہا کہ میں دنیا دے رہا ہوں تمہیں، اگر آخرت نہیں چاہیے تو چلے جاؤ. تو اس نے کہا جا نہیں سکتا. تو امام فرماتے ہیں کہ اچھا پھر مجھے قتل کر دو، خود زندہ رہ جاؤ.
خدا کی قسم آپ دیکھیے ہر حال میں علی میدان جنگ میں زندگی کی بات کر رہے ہیں، زندگی کی بات کر رہے ہیں. اسلام کا پرچم یوں ہی بلند نہیں ہوا، ہر حال میں علی زندگی کی بات کر رہے ہیں، زندگی کی بات کر رہے ہیں. بتائیے میدان جنگ میں تلواریں چلتی ہیں، زندگی کی بات نہیں ہوتی. لیکن مولا کائنات نے دنیا کو بتا دیا وہ اور ہیں اور ہم اور ہیں، زندگی کی بات کر رہے ہیں. اس نے 70 حملے کیے. جب اب یاد رکھیے گا، مولا کائنات کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہ اب انسانوں کے لیے خطرہ ہے، اس کے چلتے دوسروں کے گلے خطرے میں ہیں، انسانیت کے لیے خطرہ ہے، تو ایک حملہ علی نے کیا، ایک حملہ، اور اس کا قصہ تمام ہو گیا. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمرو اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ 2 بہادر تھے، تو کافر لیکن تھے تو بہادر، دائنی طرف اور بائیں طرف رہتے تھے. جیسے ہی وہ گرا تو وہ دونوں یہ کہہ کے بھاگے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ کیا وہ کہہ کے بھاگے جب سردار نہیں رہا تو لڑنے سے فائدہ. ہائے ہائے، سردار نہیں رہا. اچھا جب یہ بھاگے تو اب ہسٹری دیکھے، وہ جو خیمے میں یہ منظر دیکھ رہے تھے انہیں جوش آ گیا، جوش آ گیا. بھاگتے ہوئے کافروں کو دیکھا اور انہوں نے کہا بچ کے نہیں جانا چاہیے، بچ کے نہیں جانا چاہیے. اب یہ تعاقب میں پیچھے پیچھے مسلمانوں کے گھوڑے، آگے آگے دونوں کافروں کے. لیکن لاکھوں سلام آل محمد پر ان بھاگتے ہوئے کافروں نے جو جملے کہے ہیں، تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لکھا. دونوں بھاگ رہے تھے، پیچھے پیچھے تعاقب میں مسلمان، اور آواز بلند ہو رہی تھی بچ کے نہیں جانا چاہیے، بچ کے نہیں جانا چاہیے. اچھا وہ دونوں تھے تو بہادر. اب بھاگتے بھاگتے دونوں نے آپس میں بات کی. میں پوری توجہ چاہتا ہوں کہ یہ پیچھے کون آ رہا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ کوئی بھی ہو علی نہیں ہو سکتے. کوئی بھی ہو علی نہیں ہو سکتے. تو دونوں نے پھر یہ کہا جب علی نہیں تو ہم بھاگ کیوں رہے ہیں. ہم بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اب یاد رکھیے بھاگ کیوں رہے. بس کافروں نے اپنے گھوڑے کے ادھر موڑا ہے، ادھر مسلمانوں نے جلدی سے اپنے گھوڑے. لیکن یاد رکھیے گا ہسٹری نے یہ تو بتا دیا کہ ان دونوں بھاگتے ہوئے کافروں نے جو دنیا کو میسج دیا ہے وہ عجیب میسج دیا. ان بھاگتے ہوئے کافروں نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ دیکھو علی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ زندگی بچا کے بھاگ رہا ہے، اور علی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں. اسلام زندگی دینے کی بات کرتا ہے. دنیا نے بہت کوشش کی کہ اسلام کے پرچم میں وہ چھیٹے خون کے ڈال دیں جو ناحق ہیں، لیکن دنیا یہ جان گئی کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دشمنوں کی سازش ہے. آپ خدا کی قسم دیکھیں. اور آخر میں تو رسول اسلام نے بتا بھی دیا کہ دیکھو جو میں نے درخواست دی تھی نا اللہ کے بارگاہ میں کہ سلطان عطا فرما جو میری مدد کرے، وہ وقت آیا جب 39 دن یہ سب آ گئے واپس. کیا خدا کی قسم آپ دیکھیے کیا. تو رسول اسلام نے فرمایا، اب دیکھیے آپ کے ذہن عالیہ میں سب محفوظ ہے، وقت نہیں ہے، شعراء اکرام موجود ہیں اور یقیناً اس مصرے کے اوپر آپ زبردست اشعار فرمائیں گے. دیکھیے یہ جو شاعر ہیں یہ شاعر نہیں ہیں، یہ شاعر اہل بیت ہیں. اگر آپ صرف شاعر کہیے گا تو پھر بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو شاعری نہیں سکھائی. خدا کی قسم اللہ نے سب کچھ محمد کو بتا دیا سوائے شاعری کے. کیوں؟ اسی لیے تو دیکھیں 3 الزام لگے رسول اسلام پر. یہ شاعر ہے، مجنون ہے نا، ساحر ہے، اور تینوں باتوں کو رد کر دیا قرآن نے. حبیب اگر ضابطۂ تحریر میں لانے کے لیے اگر تم قلم مانگو تو تم نعمت کے اثر میں مانگو گے،
جنون کے اثر میں نہیں مانگو گے. اور بتا دیا کہ یہ میرا حبیب شاعر نہیں ہے, شاعر نہیں ہے, شاعر. دیکھیے آپ معزز سامعین کرام, خدا کی قسم مرتبہ اور بلندی جو ہے وہ شاعر اہل بیت کو ہے, صرف شاعر کو نہیں ہے. اسی لیے میں اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس بات کی خوشی ہے کہ آپ صرف شیعہ ہیں تو شیعہ تو سب ہے, شیعہ سب ہیں, کسی نہ کسی کے سب شیعہ ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, کسی نہ کسی کے سب شیعہ ہیں, لیکن عمل بتاتا ہے کہ یہ اور ہیں اور یہ اور ہیں. اسی طرح شاعر سب ہو سکتے ہیں لیکن شاعر اہل بیت سب نہیں ہو سکتے. شاعر اہل بیت کے لیے طاہر زبان چاہیے اور پاک رزق بطن میں چاہیے, تب جو شعر نکلتے ہیں, اور فکر جب نورانی ہوتی ہے تب جنت میں گھر بنتے ہیں. کیا خدا کی قسم. دیکھیے شاعر کیوں نہیں کہا, اس لیے کہ دیکھیے شاعری ایک ایسی چیز ہے جس میں مبالغہ آ رہی ہے. اب آپ دیکھیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نااہل آدمی کو شعر کے ذریعے جو ہے وہ اتنا بلند کر دیا کہ بیچارے لوگ پریشان ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے پہلے یہ سب باتیں شعرا کے درمیان تھی کہ شعرا قصیدے پڑھتے تھے, لیکن میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ اب ان مالدار اور بے عمل لوگوں کو شاعروں سے زیادہ, چونکہ اب شاعروں کی اتنی ضرورت نہیں پڑ پا رہی ہے, اس لیے کہ بیچارے جو خطیب ہیں وہ خود ہی ہیں تعریف کرنے کے لیے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ شعر سمجھنے میں بہت وقت لگے گا کہ میری شخصیت کیا ہے, تو خطیبوں کو خرید لو. تو خطبہ جو ہے وہ خرید لیے گئے. تو اب آپ دیکھیے شاعری مبالغہ آ رہا ہے. محمد میرا شاعر نہیں ہے, میں نے اسے شاعری نہیں سکھائی. بھائی دیکھیے بڑے بڑے, اچھا دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں لوگ, بھائی منظر صاحب کہتے ہیں کہ پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے. خدا کی قسم یہ پروانہ اور شمع, اچھا آپ تو سنتے ہوں گے ہم ہیں پروانے, پروانے ہیں پروانے. پورے دیوان لکھ دیے گئے کہ پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے. شعرا نے لکھے کہ نہیں, لیکن خدا کی قسم پروانے کو شمع سے محبت نہیں ہوتی. اور شاعر جو ہے وہ اس بات کے اوپر بحث کر رہا ہے کہ پروانے کو شمع سے محبت. اچھا کیوں کہہ دیا, تو انہوں نے کہا دیکھیے جیسے ہی شمع روشن کریں گے نا پروانے آ جاتے ہیں. تو دیکھیے محبت ہے تبھی تو آ گئے. میں کیا کہ محبت ہے ہائے ہائے جبھی تو آ گئے. اب آپ شمع کو اٹھائیے, آپ دوسری طرف لے جائیے, تو پروانے بھی, بھائی معزز سامعین, پروانے بھی ہجرت کرتے. کیا خدا کی قسم, شمع کے ساتھ ساتھ تو دیکھیے محبت نہیں ہوتی تو ہجرت کیوں کرتے, ہجرت کیوں کرتے. تو ہجرت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ پروانے کو شمع سے محبت ہے, محبت ہے. شعرا یہ بات کہہ رہے, لیکن میں منبر رسول سے خدا کی قسم کہہ رہا ہوں کہ محبت نہیں ہوتی پروانے کو شمع سے. یاد رکھیے گا شمع سے پروانے کو محبت نہیں ہوتی. اگر محبت ہوتی تو شمع کے بجھ جانے کے بعد اسے چھوڑ کے اس کی میت کو جانا نہیں چاہیے تھا. میت کو چھوڑ کر شمع کی چلے جانا اس بات کی علامت ہے کہ انہیں محبت نہیں تھی. اچھا آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ میتیں جو ہیں وہ شمع کے قریب ہوتی ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ یہ محبت میں مرے, نہیں, یہ گستاخی کر رہے تھے شمع کو بجھانے کی. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو معزز سامعین کرام آپ دیکھیں کہ کردار, اسلام کا پرچم کردار سے بلند ہوتا ہے. کردار سے حضرت علی علیہ السلام نے کردار سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. اور یاد رکھیے گا پرچم بلند ہی ہو سکتا ہے اسلام کا صرف کردار سے, کیریکٹر سے, صرف
اسلام کا تعلق ہی کردار. اب آپ دیکھیے 40 ہجری کا رمضان ہے نا, آخری مولا کائنات کا. ابن ملجم نے زہر آلود زر ماری ہے, لگائیے نا. اور مولا کائنات خطبہ کیا دے رہے ہیں 40 ہجری کے آخری رمضان میں کہ میرے مولا, اے اللہ, جو تیری عبادت کا حق تھا وہ علی سے ادا نہیں ہو سکا. مالک جتنا تو عظیم ہے اتنی عظیم تو علی سے عبادت نہیں ہو سکی, جتنا تو اعلیٰ ہے اتنی اعلیٰ علی سے عبادت نہیں ہو سکی. اب دنیا حیران ہے کہ آخر علی کی نگاہ میں تصور عبادت ہے کیا. دنیا کا سب سے بڑا عابد یہ کہہ رہا ہے کہ مالک جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا, جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. ابن ملجم نے زہر آلود لگائی, مسلمان چیخے, ایک ہنگامہ برپا ہوا, اصحاب دوڑے. ابن ملجم کو دیکھیے کردار کسے کہتے ہیں, پکڑ کے لے کر آئے. امام نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا حسن اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو کھول دیا جائے. اب آپ دیکھیے یہ ہے اسلام کا کردار. حسن اس کے پاؤں کی رسیوں کو کھول دیا جائے. اب آپ دیکھیے اسلام انسانی حقوق کا تحفظ کیسے کرتا ہے. خشک ہونٹ کو جب علی نے دیکھا تو کہا حسن یہ شہد کا شربت اسے پلا دو. کیا خدا کی قسم, مجرم ہے تو کیا ہوا, ہے تو انسان. جو اس کے حق ہیں اسے ملنے چاہیے. یہی بات تو امیر شام کے لشکر نے جب پانی کے اوپر قبضہ کیا تو کہا کہ اب تو علی کے لشکر کو ہم پانی دیں گے نہیں تو وہ پیاس سے مر جائیں گے. مولا نے خطبہ دیا, یہ سب گئے سپاہی اور انہوں نے وہ جنگ کی کہ قبضہ کر لیا. تو امیر شام کے پاس سپاہی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا, اب تو ہم پیاس سے مر جائیں گے, اب قبضہ ان کا ہے. تو امیر شام نے جو جملہ کہا, سنو وہ کردار ہمارا تھا, ہم علی کے کردار سے واقف ہیں. علی کبھی پانی بند نہیں کریں گے. یہ ہے کردار علی, یہ ہے کردار علی. امام نے جو جملہ کہا لوح دل پہ اسے رقم کیجئے. امام نے فرمایا کہ ابن ملجم تم نے ہمارے اوپر جو تلوار اٹھائی تو کیا میں برا امام تھا؟ تو اس نے کہا کہ یا علی نہیں, علی یا علی نہیں. تو کہا کہ کیا تم نے میرے کردار کے اوپر کوئی دھبا دیکھا تھا جس کی وجہ سے تم نے تلوار اٹھائی؟ تو اس نے کہا یا علی نہیں. یعنی دنیا کو مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے دشمن میں اتنی ہمت تو ہو سکتی ہے کہ مجھ پہ تلوار اٹھا دے, لیکن میرے دشمن میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے کردار پہ انگلی اٹھائے. آل محمد ایسا چاہتے ہیں کردار, ایسا چاہتے ہیں چاہنے والا. تو معزز سامعین کرام, سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی, گفتگو آخری منزل میں آ گئی. کیا کہ اے میرے مالک سچائیوں کے ساتھ داخل کر, سچائیوں کے ساتھ نکال, اور اپنے حال سے مجھے ایک سلطان عطا فرما جو میری نصرت کرے. دو ہی تو درخواست ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دی گئی, محمد کی طرف سے اور علی کی طرف سے. پوری زندگی میں جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہو وہ اللہ سے کیا مانگے گا, کیا مانگے گا, لیکن محمد نے مانگا کسے؟ علی کو مانگا. مددگار دے دے علی کی صورت میں. تو محمد کی تمنا کا نام علی ہیں, اور علی نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا, اگر مانگا تو عباس کو مانگا. آپ ذرا عظمت ابو الفضل عباس دیکھیں. پوری زندگی مولا کائنات نے کوئی سوال نہیں کیا اپنے رب سے. سب سے بڑا ساجد, عبادت گزار, اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. اگر مانگا تو مالک ایک بہادر فرزند عطا فرما دے, مالک بہادر فرزند عطا فرما دے جو کربلا میں میرے حسین پہ کام آ جائے. آپ دیکھیے کہ کربلا کتنے پہلے سے تیار کی جا رہی ہے. دعا کی. وہ وقت آیا کہ جب اپنے بھائی سے یہ گفتگو کی کہ بھیا عقیل
میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کروں، اس سے جو بہادر فرزند ہو وہ کربلا میں میرے حسین پہ کام آئے۔ ذرا آپ غور کریں کہ امام زمانہ ہیں، علی امام ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اپنے بھائی کو کہ آپ بتائیے، آپ عرب کے خاندان کا علم رکھتے ہیں، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ ارے مولا کو کہنا چاہیے تھا بھیا یہ خاندان ہے، یہ سردار ہیں، ان کی ایک صاحبزادی ہے، نام فاطمہ ہے، بعد میں ام البنین پڑھا، آپ رشتہ لے کر جائیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں بھیا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہادر خاندان کی بہادر لڑکی سے عقد کروں، اس سے جو بہادر بچہ ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے اوپر قربان ہو جائے۔ یہ بار بار امام اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو تمنا میرے دل میں ہے وہی تمنا عقیل کے بھی دل میں پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہی تمنا عقیل کے بھی دل میں پیدا ہوئی۔ اور یاد رکھیے گا، علی کی تمنا کو عباس کہتے ہیں تو عقیل کی تمنا کو مسلم کہتے ہیں۔ بس اسی دن سے عقیل نے بھی دعا شروع کی کہ ایسا فرزند عطا فرما۔ اسی لیے جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تو وہ جو جملے آپ پڑھتے ہیں، جو زیارت آپ پڑھتے ہیں، تو جو ابو الفضل عباس کی زیارت ہے وہی جناب مسلم کی زیارت ہے۔ فَهِيَ السلام علیکہ عبد صالح مطیع اللہ ولرسولہ ولعامر المومنین۔ آپ دیکھیں اللہ کی اطاعت کرنے والے عبد صالح، اے محمد کی اطاعت کرنے والے، اے علی کی اطاعت، کیسی اطاعت کیا ہے ابو الفضل عباس نے کہ قیامت تک اب جو بھی زیارت پڑے گا تو اس میں یہی کہے گا اے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اے رسول کی اطاعت کرنے والے، اے فاطمہ کی اطاعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جس وقت خدا کی قسم عقد ہوا ہے اور بی بی آئی ہیں، محمل سے اتری ہیں، چوکھٹ کو چوما، قدموں کو اندر رکھا اور وہیں بیٹھ گئی۔ جب حسن و حسین کو یہ پتا چلا، جناب زینب و ام کلثوم کو جب پتا چلا کہ ماں تشریف لائی ہیں، بس حجرے سے آئیں اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اندر آئیے۔ بس بی بی تڑپ کے کہتی ہیں تم شہزادی کونین کے فرزند ہو، میں ماں کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں، میں تو خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو ذرا تصور کیجئے، مجلس تمام ہو رہی ہے، تقریر آخری مرحلے میں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 1 سال کے بعد جب ام البنین کی آغوش میں فرزند آیا ہے اور اولیاء کائنات مسجد میں ہیں اور خبر ہوئی، اور امام جب آئے ہیں تو بچے کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں ام البنین میں نے بڑی دعائیں مانگی ہے، میں نے رب سے اپنے بہت دعا کی ہے اس بچے کے لیے۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ میرے مولا، اے میرے آقا، اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں۔ بس عجیب جملہ کہا، ام البنین یہ میرا بیٹا، میں جانتا ہوں اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی۔ آواز دی حسین۔ اب جو امام حسین آئے ہیں تو فقرہ یہ ہے کہ آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ننھے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، یعنی کہنا یہ چاہتے تھے مولا آنکھیں کھلتی رہیں گی، پہلے بازوؤں کا نذرانہ تو قبول کیجیے، نذرانہ قبول کیجیے۔ عجیب جملہ اس کے بعد کہتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ام البنین رسول اسلام نے مجھ سے فرمایا تھا، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، فرمایا تھا کہ یا علی تم ایک بچے کی دعا کرو گے، بہادر بچے کے لیے، جب اس دنیا میں آئے وہ بچہ آئے تو اس کا نام عباس رکھنا۔ عباس، یہ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ عباس اس بچے کا نام رکھنا۔ اب یہ ساری بیویاں، سارے گھر کے افراد بچے کے قریب ہیں، لیکن زینب ایک کونے میں ہے۔ بس جیسے ہی آواز بلند ہوئی عباس، بس زینب دوڑتی ہوئی آئی بابا کے پاس، بابا کیا عباس یہی ہے؟ عباس یہی ہے؟ عباس یہی ہے؟ کہا ہاں بیٹی عباس یہی ہے۔ کہا بابا میری گود میں دے دیجئے، بابا میری گود میں دے دیجئے۔ گود میں عباس کو لیا،
کونے میں گئی, کان میں کچھ کہنے لگی, باتیں کرنے لگی. بس مولا کائنات نے فرمایا زینب تم نے عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا اماں کی ایک وصیت تھی جو میں نے پہنچا دی. کہا کون سی وصیت تھی؟ کہا اماں نے مجھے بلا کے کہا تھا زینب میں نہ رہوں گی, دیکھو ایک بچہ بہادر اس دنیا میں آئے گا تمہارے گھر میں, اس کا نام عباس ہوگا, اس کے کان میں کہہ دینا عباس تمہیں اماں نے سلام کہا ہے. عزادارو, ارے زینب کو کتنی محبت تھی ابو الفضل عباس سے, خدا کی قسم. اور ابو الفضل عباس, اب آپ ذرا سوچئے, ام البنین جو فرما رہی ہیں کہ میں خدمت کے لیے آئی ہوں, تم شہزادے, آپ شہزادے کونین ہیں, فاطمہ زہرا کے آپ فرزند ہیں, رسول اسلام کے آپ نواسے ہیں, میں خدمت کے لیے. اب آپ ذرا سوچئے کہ ابو الفضل عباس کی تربیت کیسی کی ہوگی. بس مجلس تمام ہو گئی. آپ جانتے ہیں عزادارو, جب تک ابو الفضل عباس موجود تھے, جناب زینب نے بیویوں سے جو جملہ, مجلس تمام ہو گئی, جملہ کہا تھا, وہ یہی کہا تھا کہ اے بیویوں میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. بہت بڑا جملہ ہے جو زینب نے کہا بیویوں سے, میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں, پردے کی ضامن ہوں. لیکن عزادارو, جب ابو الفضل عباس نے اجازت لی اور پہنچے ہیں, اور جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا بھیا علم داہنی طرف جھکتا ہے, علم داہنی طرف جھکتا ہے. کہا زینب میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب بھیا بائیں طرف جھکتا ہے. کہا زینب میں بھی. اس کے بعد کہا بھیا اب علم نظر نہیں آتا. بس حسین کا آخری فکرہ یہ تھا, بہن میری کمر ٹوٹ گئے. عزادارو, اللہ آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے. کیا وقت ہے آقا حسین پر. جناب امام حسین علیہ السلام جب پہنچے ہیں تو گفتگو تمام ہو رہی ہے. بس جناب امام حسین علیہ السلام علم کو لیتے ہیں, علم کو لیتے ہیں اور خیمے کی طرف چلے. بچوں نے دیکھا تو جناب سکینہ کے یہ جملہ تھا کہ چچا پانی لے کر آ رہا ہے. بس جب بابا کے ہاتھ میں علم دیکھا تو سکینہ نے کوزہ پھینک دیا زمین کی طرف, اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے پھر سکینہ نے پانی اپنے زبان پر پانی کا لفظ نہیں لائی. مگر عزادارو, جیسے ہی علم کو خیمے میں لے کر امام پہنچے ہیں, بس زینب کو بلایا. کہا زینب یہ علم لو, اے زینب اس کے پٹکے کو کھول دو, اس کے پنجے کو اتار دو, اب مجھے کسی پرچم اور علم کی ضرورت نہیں ہے. ارے میرا علمدار نہیں رہا, میرا عباس مارا گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. باراللہ اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے. باراللہ فرش عزا پہ جو بیمار بیٹھے ہیں مالک, یا جو خرابی صحت کی وجہ سے فرش عزا تک نہیں آ سکے, مالک آل محمد کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں, قرض کو ادا نہیں کر سکتے, اے میرے مالک انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما دے. پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے. پروردگار جو عزادار اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہم لوگوں کے درمیان چونکہ دشمنان اسلام کی یہ کوشش ہے, دشمنوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں, اے میرے مالک ہم لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق, اخوت و محبت کی دولت تقسیم فرما, اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مسالمے کے بانی سید رضا حسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں.